رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القمر کی آیت نمبر 41 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے۔ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری آیتوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، انہیں کہا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرب تھے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ یہ سورہ قمر کا تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کے عبرتناک انجام سے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ ان عبرتناک انجاموں میں سے ایک عبرتناک انجام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے مقابل کا بھی ہے، یعنی فرعونی قوم کا بھی ہے، کہ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر تشریف لائے تو تمام فرعونیوں نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری آیتوں کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مختلف معجزات کو لے کر آئے، اپنا عصا مبارک جب ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اپنا دست مبارک اپنی بغل میں لے کر ظاہر کرتے تو وہ روشن ہو جاتا،
اور اسی طریقے سے ان کے ایک عصا مبارک مارنے سے پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے، اسی عصا مبارک کو جب پانی پر مارتے ہیں تو پانی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سارے معجزات تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے، فرعونیوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھٹلا دیا تو اب ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور ان سے کوئی جو ہے انتقام نہ لیں، کیونکہ پہلے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو آخر کار اللہ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ جب فرعونی قوم نے بھی ایسا کیا کہ ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے بھی پھر ان سے انتقام لیا۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم پکڑ نہیں سکتے، بڑی بڑی قوتیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، ہم ان سب کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرعون جس کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت بھی تھا، ظاہری ساری قوتیں اس کے پاس موجود تھیں، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہ میں جو ہوں رب ہوں تمہارا اور میری پوجا کیا کرو، میری عبادت کیا کرو۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی قوت اس کا ساتھ نہ دے سکی، نہ وہ مال و زر اس کے کام آیا، نہ اس کی فوج اس کو کام دے سکی، بلکہ وہ بھی غرق ہوا، اس کی فوج اور اس کے چاہنے والے بھی اس دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دی۔ تو فرمایا کہ ہم جب پکڑتے ہیں تو قوت والی پکڑ سے پکڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ پھر فرمایا اب اللہ نے یعنی قریش مکہ کی طرف جو ہے اشارہ کیا، اور اسی تناظر میں پوری دنیا کے کفار کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ یعنی یہ اللہ کا اصول اور قاعدہ رہا ہے، اور اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو قاعدہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا، وہ اٹل ہے، وہ ویسے ہی جاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے قوم قریش، اے اہل مکہ، اے کفار، اے دشمنان اسلام، تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے؟ یا ایسی بات ہے کوئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پروانہ دے دیا ہے کہ تمہاری پکڑ تو نہیں ہوگی، وہ پہلی قوموں کی پکڑ ہو گئی، تم سے کوئی جو ہے باز پرس نہیں کی جائے گی؟ کیا ایسی بات ہے؟ کیا تم ان سے بہتر ہو؟ مقصد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ویسے تم بھی آج ان کا انکار کر رہے ہو، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تم سے قوت میں زیادہ تھیں، اقتدار کے اعتبار سے زیادہ تھیں، مال کے اعتبار سے زیادہ تھیں، پوری دنیا میں ان قوموں کو مانا اور تسلیم کیا جاتا تھا، ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں؟ تمہارے پاس کوئی آسمان سے نوشتہ اللہ نے بھیج دیا ہے کہ تمہیں پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری باز پرس نہیں کی جائے گی، تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تم جو چاہو کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا۔ ہم نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ ہمیں جہنم کہاں جلائے گی؟ ہم پر کوئی عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی ایسا نوشتہ ہے تو لے آؤ، دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ بھیجا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی قوت ہے، ہمارے لشکر ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی کر نہیں سکتا، ہمارے پاس ایسی ایٹمی قوت ہے کہ دنیا بھر میں کوئی اس کا مقابل ہو ہی نہیں سکتا، ہم کس سے ہار سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں ہار سکتے، ہم تو سب پر جو ہے غلبہ پائیں گے اور ہم سپر طاقت بن جائیں گے، اور ہم سپر طاقت ہیں، لہٰذا ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا ہے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات مقدسہ کا دور تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے اور زندہ کتاب ہے، یعنی اس کے مسائل ہر زمانے ہر وقت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، تو یہ اس وقت تک کے لیے ہر بات اس کی اٹل ہے۔
تو فرمایا کہ پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو میں سوچنے لگا کہ یہ حیرانگی کی بات ہے، یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ بھاگے گی؟ گنے چونے ہم لوگ، ہماری کوئی قوت نہیں، اور ہمیں جو ہے دنیا جو ہے وہ انہوں نے اتنا ہم پر اپنی سرزمین کو تنگ کر دیا کہ ہم اس وطن کو اور جگہ کو چھوڑ کر یہاں آگے مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ کیسے یعنی ممکن ہے؟ حیران کر دینے والی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بدر میں، غزوہ بدر جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا غزوہ تھا، اور جس نے ثابت کر دیا کہ حق جو ہے وہ حق ہے، جب حق آ جاتا ہے تو جال حق وزاحق الباطل، باطل جو ہوتا ہے وہ پھر مٹ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیا تعداد تھی ہماری؟ یعنی 313 افراد تھے۔ کفار کا بڑا لشکر بھی تھا، ان کے پاس ظاہری جتنے بھی اسلحے وہ بھی سب موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرا پہنے ہوئے آگے کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ آیت اس جماعت کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہے، یعنی جو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں ان کے جو ہے ختم کر دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ پھر وہاں اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مومن کے اندر ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آتی ہے۔ اور پھر بدر میں اللہ نے مدد فرمائی کہ فرشتوں کو نازل فرما دیا، فرشتوں نے اہل ایمان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے۔ فرمایا کہ ظاہری طور پر دنیا کے اندر یہ عذاب تو ہم نے ان کو چکھایا، یعنی وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے وہاں سے، سارے دشمن کفار جو ہیں وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی ہزیمت تھی، دنیا کے ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو چن کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کروا دی ہے، واصل جہنم ہو گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا ذائقہ ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت کا ذائقہ، آخرت کی پکڑ، آخرت کا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا کہ بے شک بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے، یعنی ان کا اصل وقت تو قیامت کا وہ ہے، اور قیامت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ خوفناک بھی ہے اور بڑی تلخ بھی ہے، بڑی کڑوی ہے۔ وہاں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو یہاں جھٹلایا ہوگا اور ان سے اعراض کیا ہوگا اور ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا ہوگا، تو ان کے لیے وہ بڑی کڑوی ہوگی۔ بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ مجرم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گمراہی کا شکار ہیں اور پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر جو ہے پاگل پن سوار ہو چکا ہے، وہ مجنون ہو گئے ہیں۔ اس جنون کے اندر کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ سارا جنون سوار ہے، کس کا؟ مال کا، دولت کا، پیسے کا، ظاہری طاقت کا، ظاہری قوت کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ کی مار آتی ہے، تو آپ دیکھیں ابھی ایک زلزلہ آیا جاپان کے اندر، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ، کوئی چیز جو ہے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر کوئی ظاہری صورت جو ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی، پھر ہمارا جو پکڑنا ہوتا ہے وہ قدرت پکڑنے والے کا پکڑنا ہوتا ہے۔ ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں وہ پھر کر کے دکھاتے ہیں۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا۔ اب قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، آگ میں پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ، دنیا کے اندر تم نے مزے اڑا لیے، دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت اور دنیا کے ظاہری دبدبے کو تم نے دنیا کے اندر جو ہے اختیار کر لیا، وہ سب کچھ دنیا کے اندر رہ گیا، اب مزہ چکھو اس جھٹلانے کا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کے انکار کا مزہ اب چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے سے۔ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ قیامت اتنی ہی کوئی لازمی ہے
اور یہ جو تم دعوے کرتے ہو کہ جی اللہ کا عذاب اتنا ہی کوئی وہ ہے، تو آ کیوں نہیں جاتا ہم پر؟ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تم کہتے ہو کہ جی ہمارا اللہ اور ہمارے اللہ کا یہ عذاب ہے اور یہ قیامت ہے، تو آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کی ایک اندازے سے۔ یہ تمہارے کہنے سے ہم کائنات کا نظام درم برم نہیں کریں گے، ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، اور اس اصول اور طریقے کے مطابق ہم سارے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، چھوٹے سے چند جملے ہیں، یہ ہیں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر خزانے رکھ دیے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آج کی سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے اور کہتی ہے کہ ہر چیز ایک اندازے سے۔ یہ زمین اور آسمان کا ایک خاص اندازہ ہے، اس کی مسافت کا، ایک دوسرے سے دوری کا، فاصلے کا۔ چاند کا زمین سے، زمین کا سورج سے، ستاروں کا ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلہ ہے، ایک خاص اندازے سے۔ اگر ذرا بھی اس کے اندر فرق آ جائے، ذرا کوئی قریب ہو جائے، دور ہو جائے، تو بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے، یعنی یہ نظام اس طریقے سے قائم رہ ہی نہیں سکتا، درم برم ہو جائے۔ کل کی بات ہے، ایک نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان سے میں نے ایک ویب سائٹ کے حوالے سے کہا کہ اس میں یہ چیز مینٹین ہونی چاہیے، تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک ڈاٹ جو ہوتا ہے، ایک نقطہ جو ہے، اگر اس کو ہم وہاں سے ہٹا دیں، یعنی وہ غلطی سے ہٹ جائے، تو وہ سارا اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ وہاں پر دبا رہے ہیں، کلک کر رہے ہیں ذکر کے لیے، تو وہاں فکر کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے، مقصد آپ کسی اور چیز کو مانگ رہے ہیں تو وہ کچھ اور دے گا۔ ایک مثال دی، کہا کہ جی ایسا ہوا، اور پھر جب وہ ڈاٹ ایک لگ گیا تو وہ سارا سیٹ اپ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اگر ایک ظاہری دنیا میں آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز کو ہم نے ذرا سا ایک نقطے کا فرق آیا تو کہا کہ جی وہ سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بنا دیا ہے؟ اس کے اندر کوئی اندازہ، کوئی طریقہ نہیں رکھا، بغیر کسی اندازے کے وہ بس دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجے جا رہا ہے، دنیا کے اندر جو ہے مخلوقات کو پیدا کیے جا رہا ہے، اور یہ سب نظام ایسے ہی چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ رکھا۔ آپ خود ہم اپنی جسمانی نظام پر دیکھیں، یہ ہماری جو حرکت چل رہی ہے، یہ ایک اندازے سے ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ ذرا سی بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، ذرا سی تیز ہوئی، ذرا سی لو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں کام ہو گیا، جی فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں تکلیف پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فیکٹریاں قائم کی ہوئی ہیں ہمارے اندر، جسم کے اندر۔ یہ ہر فیکٹری اپنے خاص اندازے سے چلتی ہے، اور اس اندازے سے ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ہم بیمار ہو کر رہ جاتے ہیں، کھا پی نہیں سکتے، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس نظام کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ مکھیاں ہیں، مکھیاں جو پیدا ہوتی ہیں یہ ملین کے اعتبار سے پیدا ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ ملین کے اعتبار سے انڈے دیتی ہے، اور پھر اس سے مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ اسی طریقے سے رہتی تو اس دنیا کے اندر جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اور یہ ان کی ایک چھاپ ہر جگہ پر قائم ہو جاتی۔ لیکن کیا ہے، جتنی مقدار میں یہ پیدا ہوتی ہیں اتنا ان کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے۔ ان کی عمر 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے، 2 ہفتے کے اندر اندر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کی عمر اللہ نے کم رکھی۔ جو چیز کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے۔ تو جس کی عمر کم ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اس کی تعداد کو زیادہ بنائے۔ اسی طریقے سے مائکروسکوپ سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جن حیوانات کو دیکھا جاتا ہے، جرثوموں کو دیکھا جاتا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ملین بلین سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے۔ لیکن ان کی کیا ہے، ان کی عمروں کو بھی اللہ نے کم رکھا ہے۔ کیسے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کئی جرثومے جو ہوتے ہیں، یہ جو حیوانات ہوتے ہیں، صرف سردی سے ملین اور بلین کے اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ کوئی گرمی سے مر جاتے ہیں، کوئی سورج کی شعاؤں سے مر جاتے ہیں، کوئی جو ہیں ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں ان کو مارنے کے لیے ان سے مر جاتے ہیں، کوئی دیگر اسباب اور ذرائع سے جو مر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان جو ان مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہتے اور ان کو ختم نہ کیا جاتا تو اس دنیا کے اندر ہمارا جینا مشکل ہو جاتا، ہم نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ہر شے کو اللہ نے کیا کیا ہے، ایک مقدار سے پیدا کی، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، انسان اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ جی اس دنیا میں رہ نہیں سکتے، تو نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کارخانہ قدرت کو کیسے چلانا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر منصوبہ بندیاں کریں گے، ہم یہ کریں گے تب اس نظام میں قدرت کو چلایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جتنے بھیجتا ہے اتنے لے کر بھی جاتا ہے. اس نے اپنا نظام ایک سسٹم قائم کیا ہے, وہ اس کے مطابق عمل پیرا ہے, اور اس کے مطابق اس نے کائنات کے اندر ہر شے فراہم کی ہے, اور اگر فراہم نہیں ہے تو وہ فراہم کرتا ہے, وہ ہر چیز کو مہیا کرتا ہے. آج جو چیزیں ہمیں مہیا ہیں, آج سے پہلے اگر 50 60 70 سال پہلے دیکھیں تو یہ چیزیں مہیا تھی نہیں تھیں. وہاں ساری چیزیں محدود تھیں, وسائل بھی محدود تھے, ذرائع بھی محدود تھے. اب ذرائع جو ہیں بڑھا دیے, تعداد بڑھا دی, سب چیز کو اللہ نے بڑھا دی ہے. اس کائنات کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ جن تک آج ہم پہنچ ہی نہیں سکے, یعنی سائنسدان بھی ابھی تک ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں کر سکے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے کیا کیا ہے, ایک اندازے سے پیدا کیا. اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں, یعنی تقدیر ہے, ایک اندازہ ہے, اس اندازے سے ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اسی تقدیر میں ہم کبھی الجھنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی تقدیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو, یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے, جو مجوس کی مشابہ ہوگا, یعنی جس طرح مجوسی ہیں اس طریقے سے وہ ہوں گے. لہٰذا وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو, وہ مر جائیں تو ان کو جنازہ نہ پڑھو. یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے, جس طریقے سے مجوس جو ہیں وہ دو خدا مانتے ہیں, ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا, اسی طریقے سے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, ہمارے کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ساری چیزوں کو ہم خود تخلیق کرتے ہیں. ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کو تخلیق کرنے والے, پیدا کرنے والے ہم, اور ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو اس کو تخلیق کرنے والے, پیدا کرنے والے بھی ہم. تو ایسا نہیں ہے. تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ کس نے پیدا ہونا ہے, کتنا پیدا ہونا ہے, اس کو کیا چیز فراہم کی جائے گی, اس نے کتنا رہنا ہے, اس کی کیا خوراک ہے, یہ سارا لکھ دیا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں سوچیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے سے لکھ دیا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں. مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے, محدود اختیار ہے. اختیار کی بھی ایک حد ہے, اور باقی اس کے نظام قدرت ہے, وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک دوا بنانے والا ایک کیمسٹ جو ہے, وہ جب دوا بناتا ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتا ہے. اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ دوا اتنے دن چلے گی, پھر یہ ایکسپائر ہو جائے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ جو اس پورے کارخانہ قدرت کو بنانے والا ہے وہ نہیں جان سکتا کہ جی ہم کیا کریں گے اتنے عرصے میں؟ ایک عمارت بنانے والا عمارت بناتا ہے, وہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی بھی دے دیتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ یہ عمارت قائم کر سکتی ہے, اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی. اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں جن کو دنیا کے اندر ایجاد کیا جاتا ہے, تو وہ ایجاد کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ مشین, یہ پرزہ, یہ فلاں چیز اتنے دن کام کر سکتی ہے, اس کے بعد یہ کام نہیں کرے گی. ایک انسان کے پاس اتنا علم ہے, تو وہ مالک جس نے ہر ایک کو علم عطا کیا ہے, تو کیا نعوذ باللہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا اور کس نے کیا نہیں کرنا. تو اللہ یہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا, اسی کے مطابق لکھا گیا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کائنات کو کتنے دن قائم رہنا ہے, کتنا عرصہ اس کو قائم رہنا ہے, اور کب اس نے فنا ہو جانا. اس نے اس کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی. فرمایا کہ اس کا بھی ایک وقت اس نے متعین کر دیا ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر سارا کام لپیٹ دیا جائے گا. اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے. یہ بھی فرما دیا کہ ہماری قوت طاقت تو یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑا انتظام کرنا پڑے گا, پہلے ہمیں ایک لاؤ لشکر بنانا پڑے گا, اس کے پاس اسلحہ فراہم کرنا پڑے گا, اس کے پاس یہ چیزیں نہیں. فرمایا کہ قلم حل بصر, آنکھ جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آنکھ جھپکنے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنا کام کر دیتے ہیں. پھر موقع نہیں ملتا کہ آدمی اٹھ جائے اور اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال سکے. نہیں, وہیں پر اس کو دبوچ دیا جاتا ہے, وہیں ختم کر دیا جاتا ہے. اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرب تھے. تم سے پہلے کفار جو تمہاری طرح کی قومیں تھیں, تمہاری طرح کی نسلیں تھیں, تمہاری طرح جیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, عیش و عشرت کیا کرتے تھے, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ نے بار بار اس جملے کو یہاں دہرایا ہے اس صورت کے اندر. یہ پہلی قوموں کی داستانیں دکھا کر ہمیں آگاہ کیا کہ یہ صرف قصہ کہانیاں نہیں ہیں کہ قصہ کہانی آپ کو سنا دی, آپ نے سن لی, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. فرمایا کہ حل میں مدکر, ہے کوئی ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرنے والا, نصیحت حاصل کرنے والا, اور اس ڈگر کو, اس طریقے کو چھوڑ کر, کفار کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسولوں کے طریقے کو اختیار کرنے والا. اب بھی کوئی سمجھنے والا ہے, کوئی سدھرنے والا ہے, اپنی اصلاح چاہتا ہے,
تو اس کو چاہیے کہ ان کے طریقے کو اختیار نہ کرے، یورپی تہذیب پر مر مٹنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، بلکہ تہذیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائے۔ اس میں سکون ہے، اس میں امن ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اور فرمایا کہ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے نام اعمال میں درج ہے، یعنی جس نے جو کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کر لیا اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا، لکھ دیا گیا ہے۔ وہ کرامن کاتبین جو اللہ نے مقرر کیے، انہوں نے ہر ایک کا دفتر، ہر ایک کا ریکارڈ الگ پورا قائم کیا ہوا ہے کہ کس نے کب کیا حرکت کی، کیا نہیں کی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ بڑی بات کو لکھ دیا چھوٹی کو چھوڑ دیا، چھوٹی اور بڑی ہر بات لکھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، گناہ جو ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہی گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بڑا بن جاتا ہے، قیامت کے دن وہ بڑا بن جائے گا اگر اس پر پکڑ کی اللہ نے۔ تو فرمایا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی جائے گی، ہر بات کو لکھا جاتا ہے، لہٰذا گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا کے اندر اس سے ڈرتے رہے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، اور جو اللہ سے دنیا میں ڈرتے رہے تو یہ فیصلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ دو خوف جمع نہیں ہوں گے، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دنیا میں بھی ڈریں اور آخرت میں بھی ڈر ہو۔ فرمایا کہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، دنیا والوں سے نہیں، دنیا میں جو اللہ سے ڈرے گا آخرت میں وہ بے خوف ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، لوگوں سے ڈرے گا، دنیا والوں سے ڈرے گا، آخرت میں بھی اس پر ڈر قائم ہوگا۔ تو فرمایا کہ دو ڈر جو ہیں وہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی اللہ سے دنیا میں بھی ڈرے آخرت میں بھی ڈرے نہیں۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا خوف اس نے اپنے اوپر طاری رکھا، اس کے احکام کی اتباع اور پیروی کرتا رہا، آخرت میں وہ بے خوف ہوگا، اس کے لیے رحمتیں ہوں گی، اس کے لیے امن ہوگا، سکون ہوگا۔ دنیا میں اگر وہ ڈر رہا ہے، اسے خوف ہے کہ میں نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو قبول کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ بھائی میں اگر اس دین کو قبول کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں تو لوگ جو ہے مجھے دہشت گردی بھی کہیں گے، لوگ مجھے کسی جماعت سے بھی منسوب کر دیں گے، لوگ مجھے فلاں بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن وہ اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، ان تکلیفوں کو بھی برداشت کرتا ہے، ان غموں کو بھی برداشت کرتا ہے، وہ ظاہری جو اس کا مالی نقصان ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آخرت میں وہ بے خوف ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ پرہیزگار کیا ہوں گے جی؟ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، آرام، چین، سکون ہوگا۔ کفار کے لیے کیا تھا؟ دنیا کے اندر ان کو محلات دے دیے، دنیا کا ظاہری ان کو، جس کو وہ شاید سکون سمجھتے ہوں، لیکن سکون تو نہیں ہے، اس لیے کہ خود ان کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سکون تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کو ذرا بھی اسلام سے تعلق ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو سکون ہمیں یہاں نظر آیا وہ پوری زندگی میں ہمیں کہیں مل ہی نہیں سکا، وہ سکون سارا یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر ان متقین کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ یہ ان کا انجام ہوگا کہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ابن مسیب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں چلا گیا رات کو، تو وہاں جا کر میں عبادت کرتا رہا، اسی طریقے سے مجھے اونگ آ گئی، سو گیا میں اسی طرح۔ تو مجھے ایک وقت میں یہ خیال ہوا کہ صبح ہو گئی ہے، تو میں اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ صبح ابھی تو نہیں ہوئی، ابھی تو رات ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ میں دوبارہ سو گیا، میں دوبارہ جو ہی لیٹا تو وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی مسجد میں اکیلا تھا۔ ان لوگوں کو مسجد سے کتنا تعلق تھا، آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، مسجد سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سویا تو وہاں کوئی اور میرے سوا تھا بھی نہیں، جو ہی میں سویا لیٹا تو مجھے کچھ میرے پیچھے سے آواز آئی، تو
تو میں گھبرا گیا، خوف سا طاری ہوگا میرے اوپر. تو اتنے میں مجھے ایک آواز سنائی دی. وہ آواز یہ تھی کہ اے گھبرانے والے مت گھبرا، کہ تیرا گھبراہٹ سے خوف سے دل بھر گیا ہے، مت گھبرا. جب تجھے مقصد کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کچھ مراد مانگنی ہے، کچھ کہنا ہے، تو پہلے یہ پڑھ اللہم انک ملیک مقتدر، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر تکون، ما تشاء من امر یکون. کہ جب تم دعا کرو تو دعا سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیا کرو. ان الفاظ کو پڑھ کے جو چاہو تم اللہ سے مانگو وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو حضرت مسیب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہ پڑھ کے جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو پورا کرتا ہے. جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پورا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنین کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اولیاء اللہ انطلقوا، اے اللہ کے دوستو چلو. وہ کہیں گے کہاں جائیں؟ تو وہ کہیں گے جنت کی طرف چلو. تو وہ کہیں گے کہ تم ہمیں ایسی جگہ کی طرف لے جا رہے ہو جس کی آرزو اور تمنا ہمیں نہیں ہے. تو وہ کہیں گے تمہاری آرزو اور تمنا کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہماری آرزو اور تمنا تو یہ تھی کہ ہم اس مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس جائیں جو اقتدار و قدرت رکھنے والا ہے، اس کے پاس ہمیں نصیب بیٹھنا نصیب. تو یہ اہل ایمان کا وہ ذوق ہوگا، شوق ہوگا کہ ہم تو اپنے مولا سے ملنا چاہتے تھے، ہمیں تو دیدار رب چاہیے، اور یہی دیدار اللہ جنت میں عطا فرمائے گا. یہ بدلہ ہوگا نا اس دنیا میں. دنیا میں ان کی طلب یہ نہیں تھی کہ جی ہمیں جو ہے جنت ہی مل جائے، بلکہ کیا طلب تھی کہ مولا مل جائے. یعنی ان کی ساری کوششوں کا آخری نتیجہ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ مولا کی رضا حاصل ہو جائے، مولا کی خوشنودی مل جائے، اور اس کے دیدار سے جو ہے ہم جو ہے مشرف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میں اس کے دیدار سے جو ہے مشرف کر دیں. تو یہ وہاں پر وہ تمنا کریں گے، اور ظاہر بات ہے یہ دیدار اللہ تعالیٰ وہیں عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے، بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب